السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی نہیں آ رہی آواز؟ اچھا، یعنی اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بیان کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ادھر آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو ادھر کریں گے۔ تو آج 12 رمضان المبارک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی خیر و برکت کا ایک وافر حصہ جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے معلم القرآن کے سبق کی جانب کہ معلم القرآن میں آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے، لیکن سبق نمبر 12 سے پہلے ہم سبق نمبر 11 کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے کل ملا کر 2 علامات پڑھی تھیں، الف نون اور یا نون۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں کسی چیز کے تعداد میں 2 ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے، تو سبق نمبر 12 میں کل ملا کر 5 علامات ہیں، الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللائی۔ یہ سب الفاظ 2 کلمات یا 2 جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں یا جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلا کلمہ الذی ہے۔ یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ عمومی طور پر جو یا جس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ الذی جو يُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش اتارتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ تو گویا الذی کا ترجمہ جو یا جس نے کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہاں الذی کا ترجمہ جو کیا گیا ہے۔ تو الذی جو ہے واحد مذکر کے لیے، اور ترجمہ اس کا جو یا جس کیا جاتا ہے، الذین جمع مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ جو، جن، جنہیں یا جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں آپ،
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو، الذین جنہوں نے، الذین جمع مذکر کی علامت ہے اور ترجمہ جو جن یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر. الذین کا ترجمہ جنہوں نے ہوا ہے. اور یہاں ایک اور مثال دیکھیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. ایک اور مثال دیکھیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں الذین کا ترجمہ جو کیا گیا ہے. تیسری اور آج کے سبق کی تیسری علامت یہ ہے اللاتی. یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ عمومی طور پر جو یا جس کیا جاتا ہے. الذی واحد مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اور اللاتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں، اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت، اللاتی جو، انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر. یہاں اللاتی کا ترجمہ جو کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور تم ڈرو اس آگ سے، التي جو، یہاں التي کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، واحد مؤنث کی علامت ہے. اسی طرح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دو اور علامات ہیں، اللاتی اور اللائی. پہلی علامت کیا تھی؟ الذی واحد مذکر کے لیے، دوسری علامت الذین جمع مذکر کے لیے، تیسری علامت اللاتی واحد مؤنث کے لیے، اور چوتھی اور پانچویں علامت اللاتی اور اللائی. یہ دونوں الفاظ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ترجمہ عمومی طور پر وہ سب مؤنث جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. اس کی مثال سے ہم بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللاتی کی مثال کیا ہے؟ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ. یعنی اللاتی کا ترجمہ یہاں جنہوں نے ہو رہا ہے. اور فرمائے واللاتی یأتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں. یہاں اللاتی کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے. اور ایک اور مثال اللائی کی دیکھیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس سبق میں ہم نے کل ملا کر 5 علامات پڑھی ہیں. پہلی علامت الذی واحد مذکر کے لیے، اللاتی واحد مؤنث کے لیے. دونوں علامتوں کا ترجمہ جو یا جس کیا جاتا ہے. الذین جمع مذکر کے لیے ترجمہ جو جن یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. اللاتی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے ان کا ترجمہ بھی جو جن یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے 12 سبق جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تفہیم قرآن کے آج کے سبق کی جانب، کہ جس کو ہم آئیے قرآن سمجھیں کے نام سے موسوم کرتے ہیں،
یہ تفہیم قرآن کا عظیم الشان پروگرام آپ کی خدمت میں ادارہ بیت القرآن لاہور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہیں اور پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں ان کے لیکچر بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں www.baitulquran.org. تو آج کا جو عنوان ہے ناظرین وہ ہے حقوق الوالدین, یعنی اولاد کے ذمے والدین کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات ہیں, آیہ نمبر 23 اور آیہ نمبر 24. پہلے ہم ان 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم ان کا لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب ہم ان 2 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں, لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَقَضَى اور فیصلہ کر دیا, ربو کا آپ کے رب نے کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدو کہ نہ تم سب عبادت کرو, اللہ مگر, ایاہو صرف اسی کی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس ایک اللہ کی کرنی ہے. اور دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسانا نیکی کرنے کا فیصلہ دیا ہے. ایک ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنی ہے, نیک سلوک کرنا ہے. اما اگر یبلغن واقعی وہ پہنچ جائیں, اندہ کا تیرے پاس, الکبرا بڑھاپے کو. اگر تمہاری زندگی میں تم دیکھو کہ والدین کریمین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, احدہما ان دونوں میں سے ایک, او کلاہما یا دونوں, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما پس مت تو کہہ ان دونوں سے افن اف بھی. اب تقاضا یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں, اب تمہیں پہلے سے زیادہ اور احتیاط کرنی ہے, ان کا ادب احترام ان کو مخاطب کرنے. ہو سکتا ہے بڑھاپے کے عالم میں وہ کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دیں تو تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ انہیں اف بھی نہیں کہنی. اور ولا تنہرہما اور مت تو ڈانٹ ان دونوں کو. اللہ اکبر, انہیں اف بھی نہیں کہنا, انہیں ڈانٹ ڈبٹ بھی نہیں کرنی. تو میرے مولا پھر انہیں کہنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ اور تو کہہ لَهُمَا ان دونوں سے قَوْلًا كَرِيمًا بہت نرم بات, ان سے کریم بن جا, ان سے عزت والی نرمی والی بات ان کے ساتھ کر. وَخْفِضْ اور جھکا دے, لَهُمَا ان دونوں کے لیے, جناح الذل عاجزی کا بازو, من الرحمتی رحم دلی سے. گویا ان کے آگے فرما برداری کا ایسا مجسم بن جا, اپنا سر تسلیم خم کر دے,
ان کی زبان سے جو لفظ نکلیں ان کی خواہش کا احترام کر، ان کے حکم کی بجاوری کر اور ان کے آگے ایسے بچھ جا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کر اور کہہ ربی، اے میرے رب، ارحمہما، رحم فرما ان دونوں پر، کما، جس طرح، ربیانی، ان دونوں نے پالا مجھے، صغیرا، بچپن میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایس او پیز ہیں، یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کی بابت اولاد کو بیان کی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ واضح فرمان، یہ واضح گائیڈ لائن، یہ والدین کے متعلق ہے۔ اور اگر بندے کے والدین مثال کے طور پر مشرک ہوں، بندے کے والدین ایمان والے نہ ہوں، وہ مشرک ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت واضح گائیڈ لائن دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کا کہنا نہیں ماننا، تو ان کا کہنا مت مان، لیکن دنیا کی بود و باش میں، دنیا کے رہن سہن میں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے رہن سہن میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ۔ یہاں دیکھیں، والدین اگرچہ مشرک ہوں لیکن ان کی فرما برداری بحیثیت والدین، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر بات کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو محبوب ترین اعمال ہیں ان کی بات کی جائے، تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے محبوب اعمال میں شامل ہے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم بندگی کریں اللہ کی، ہم نمازیں پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہم عبادات کریں، لیکن یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ جو اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کریں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، فرض نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ تو کہا، میں نے فرمایا ثم ایون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر کے میرے مالک تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے مولا ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد افضل عمل پھر کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اس کے بعد یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ فرمایا پھر تیسرے نمبر پر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو محبوب عمل ہے۔ اور سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ دیکھو میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو ہم سارا احترام، ہم ساری عزت
लोगों की करते रहें, बाहर लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा हुस्न सलूक हो, अच्छे तरीके से पेश आए, और जब वालिदैन की बारी आ जाए तो उसमें हम कोई कमी कर बैठे, उसमें हम कोई कोताही कर बैठे, उसमें हम कोई गलती कर बैठे। हदीस मुलाजा फरमाइए, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी मां है। उसने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं? फरमाया, फिर तुम अपनी मां के साथ हुस्न सलूक करो। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर कौन मेरे हुस्न सलूक का ज्यादा मुस्तहिक है? फरमाया, तेरी मां तेरे हुस्न सलूक के ज्यादा मुस्तहिक है। तीन मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू अपनी मां के साथ हुस्न सलूक कर, अपनी मां के साथ हुस्न सलूक कर, तेरी मां सबसे ज्यादा इस बात की मुस्तहिक है, तू उसके साथ हुस्न सलूक करे। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया, सुम अबू का, फिर तुम्हारा बाप, फिर तुम्हारा बाप, फिर तुम्हारा, चौथे नंबर पर बाप को फरमाया। तो मेरे अजीजों, हम इज्जत दें लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को, औलाद को, बीवियों को, असातिज़ा को, सोसाइटी में लोगों को, लेकिन जो माँ का मुकाम है, जो सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक की मुस्तहिक हस्ती है, वो अम्मा जान है, वो अम्मी हैं, वो वालिदा माजिदा हैं, वो अम्मा जान हैं। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी माओं को उम्र दराज अता फरमाए, और जिनके वालिदैन, जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जिहाद करना ये कितना अजीम शान अमल है। जिहाद इस्लाम की कोहान है, जिहाद बड़ा अजीम शान अमल है, लेकिन जिहाद से भी बढ़कर वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया गया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उजाहिदु, मेरा दिल करता है कि मैं जिहाद करूं, मैं आपके साथ मैदान जिहाद में शरीक हूं। तो आगे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आला का आबावान, क्या तेरे अम्मा और अब्बा हैं? उसने कहा, हाँ या रसूलल्लाह हैं। तो आपने क्या फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, जाओ जाकर उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। तो गोया वालिदैन की खिदमत में जिहाद का अजर पोशीदा है। ये वालिदैन की खिदमत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जिहाद है। और देखिए, इंसान दुनिया में जो अमाल करता है, जो नेकियां करता है, उसमें आ जाकर जो उसका हासिल वसूल होता है, वो तो यही है ना कि मेरा अल्लाह मुझे जन्नतें अता कर दे। अल्लाह की कसम, ये वालिदैन की खिदमत है। आइए हदीस मुलाजा फरमाइए। सैयदना मुआविया बिन जाहिमा सुलामी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरदतु अन अग़ज़ुवा वक़द जिअतुका अस्तशीरुका। अब आप जरा इस हदीस के अल्फाज को मुलाहजा कीजिए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ ग़ज़वे में शिरकत करूं, आप इमामुल मुजाहिदीन बने, आपके झंडे के तले में जिहाद फी सबीलिल्लाह करूं, मैं मैदान जिहाद के अंदर दादे शुजाअत दूं। और यकीनन ये बड़े एजाज की बात है, और मैं आपके पास आया हूं आपसे मशवरा करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ख्याल है, आप मुझे जिहाद में मशवरा देते हैं कि मैं आपके झंडे तले, आपकी क़ियादत में, आपकी सिपा सालारी में, आपकी अमारत में जिहाद करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है, क्या तुम्हारी अम्मी मौजूद है? कहते, मैंने कहा, नाम या रसूलल्लाह, हाँ मौजूद है। तो आगे से क्या फरमाया, फअल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता इंद रिजलैहा, फिर जाकर अपनी मां की खिदमत को लाजिम पकड़ ले, अपनी मां की खिदमत को लाजिम पकड़ ले। फ़इन्नल जन्नता इंद रिजलैहा, तू जिहाद करके जन्नत कमाना चाहता है, तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। तो गोया जन्नत हासिल करना चाहते हो तो मां की खिदमत करो, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। और हजरत गिरामी कदर
وہ مشہور زمانہ حدیث جو آپ نے رمضان المبارک میں کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس کا وہ والا حصہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے اور آپ نے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین بولا، پھر دوسری پر قدم رکھا، آمین بولا، پھر تیسری پر بولا، آمین، چڑھے، آمین بولا۔ تو کہتے جب آپ نیچے اترے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سمعنا منک شیئا ما كنا نسمع، آج آپ نے ممبر کے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 بولا ہے، اس طرح تو پہلے کبھی نہیں بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان جبریل عرض علی، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہا بربادی ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، بد نصیبی اس بندے کا مقدر بن جائے جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اس بندے کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہو، بربادی اور تباہی اس بندے کا مقدر ہو جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده فلم يدخلاه الجنہ، اس بندے کے لیے بھی بربادی اور تباہی ہو جو اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کما کر جنت میں نہ جا سکے، اس بندے کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو، اس نعمت کو، اس دولت کو قیمتی جانے، اس عظیم نعمت کو جن کو میسر ہے وہ اس کو قیمتی جانے، اور اگر اس کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جن کی مائیں ان کے سروں پر موجود نہیں ہیں، جن کی مائیں اللہ کے پاس جا چکی ہیں، ان سے پوچھو۔ آج جیسا کہ رمضان المبارک ہے، ذرا پوچھئے جا کر کسی سے کہ پچھلے رمضان میں جس کی والدہ زندہ تھی، اس رمضان میں جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہوگا اس کو اپنی اماں کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، وہ اپنی اماں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوگا، لیکن اماں وہ کہاں سے لائے، اماں اس کی اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ سو میرے عزیزو، جن کی اماں زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر لیں، ان سے اپنا حسن سلوک کر لیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، لیکن معروف کام میں، نیکی کے کاموں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی فرمانبرداری کرے۔ آئیے ایک اور عظیم الشان حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھیں، عمر تو اتنی ہے جتنی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، رزق وہ ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا ہے، لیکن کون ہے جو عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی چاہتا ہو؟ آئیے آج اس تکلیف کے عالم میں، اس مصیبت کے موسم میں، اس کشاکشی کے عالم میں کون ایسا بندہ ہے؟ یقیناً ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس کا نسخہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں، اللہ نے کنیکٹ کر دیا والدین کی خدمت کے ساتھ، برکت اللہ نے دینی ہے، لیکن جب آپ والدین سے دعائیں لیں گے، جب آپ والدین سے حسن سلوک کریں گے، جب آپ والدین سے صلہ رحمی کریں گے، جب آپ صلہ رحمی کریں گے، اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرما دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی رزق میں فراوانی بھی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر والدین کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمیں ہماری یہ لائیو نشریات میں بھی سوال آتے ہیں
کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو میرے عزیزوں معزز ناظرین، دعا کی قبولیت کے نسخوں میں ایک نسخہ والدین کی خدمت کرنا بھی ہے. آپ والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، آپ کی دعائیں قبول کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ مشہور قصہ، وہ مشہور واقعہ جو ہمیں اسکول کی کتابوں میں پڑھایا گیا تھا، اور اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار فی الجبل. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کو سخت بارش نے آ لیا اور اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے. جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اوپر پہاڑ سے ایک لڑکتا ہوا پتھر آیا اور وہ غار کے دھانے پر آ کر اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹا دیں اور اس اندر، وہ جو لاک ڈاؤن ہو گیا نا، اندر مصیبت میں چلے گئے، وہاں سے نکل جائیں. اللہ اکبر. لیکن وہ وہاں سے نکل نہ سکے. اللہ اکبر. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال پر نظر ڈالو اور کوئی ایسا عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے، اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اور ان میں سے جو ایک آدمی تھا، انہوں نے کیا، اس بندے نے کیا کہا؟ نوجوانوں، خاص طور پر میری بہنوں بیٹیوں، اپنے والدین کی عزت کیا کرو. جب آپ اپنے والدین کے آگے سے زور سے بولتی ہو، بچوں جب آپ زور سے بولتے ہو، میرے بھائیوں دوستوں جب والدین کے آگے سے زور سے بولتے ہو، اماں ابا کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. اگر کبھی غلطی میں بولا گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اب والدین سے معافی مانگے. یہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے. ہاں اگر کبھی غلطی میں ہو گیا تو میرے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم اپنے اماں ابا سے بھی معافی مانگتے ہیں. یہ کتنا عظیم الشان ہمارے پاس دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے جس کو ہم نے مس کر دیا. اس میں سے ایک آدمی نے کہا اللہم انہو کان لی والدانی شیخانی کبیرانی. اس نے کہا یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ضعیف تھے. ولی صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور میں پیشے کے اعتبار سے چرواہا تھا، میں بکریاں چروایا کرتا تھا، اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب بکریاں چروا کر واپس آتا، بکریوں کا دودھ دھوتا، سب سے پہلے میں دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسے ہوا میں بکریاں چراتا ہوا بہت دور چلا گیا تاکہ مجھے شام پڑ گئی. فما اتیت حتی امسیت، جب میں واپس لوٹا تو شام ہو چکی تھی. فوجدتها قد ناما، میں نے اپنے اماں ابا کو دیکھا وہ سو چکے تھے. فجلبت کما کنت احلب، پھر میں نے دودھ دھویا جس طرح میں پہلے دودھ نکالتا ہوتا تھا، اور اس دودھ کو برتن میں ڈال کر فقمت عند رؤوسہما، میں اپنے والدین کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا. میں ان کو دودھ پلانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ ناپسند تھا کہ میں ان کو نیند سے اٹھا دوں، اور یہ بھی ناپسند تھا کہ ان سے پہلے میں دودھ اپنے بچوں کو پلا دوں. معزز ناظرین، اب دیکھیں جو دادیاں ہوتی ہیں، جو دادا ابو ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ پلا بھی دیتا تو دادا ابو نے یا دادو ابا نے ناراض تو نہیں ہونا تھا. لیکن اب یہ اس بندے کی کمٹمنٹ دیکھیں، والدین سے حسن سلوک دیکھیں. وہ کہتا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ والدین کو ڈسٹرب کر دوں، ان کو نیند سے اٹھا دوں، اور یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنے اماں ابا کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں. جبکہ کیفیت کیا ہے؟ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میرے بچے میرے قدموں میں لپٹ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. فلم یزل ذلک دأبی ودأبہم
हत्ता तला अल फज्र, लेकिन उनकी आहो बका ने मुझ पर कोई असर न किया और मैं उसी तरह खड़ा रहा। हत्ता तला अल फज्र, यहां तक कि फजर तुलू हो गई, मेरे अम्मा अब्बा बेदार हो गए और मैंने उनको दूध पेश किया। पहले उनकी खिदमत में दूध पेश किया, फिर अपने बच्चों को दूध पेश किया और कहा फ़इन कुन्त तालमु, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह तेरे इल्म में है, अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, या अल्लाह ये जो मैंने अपने अम्मा अब्बा की खिदमत की है ये तुझे राजी करने के लिए की है। अरे खिदमत तो अपने अम्मा अब्बा की करनी है, अरे सादत तो अपने अम्मा अब्बा की खिदमत करके लेनी है, अरे नेकी तो अपने अम्मा अब्बा के साथ करनी है। लेकिन अगर उसमें ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से नेकी का हुसूल शामिल हो तो देखिए, कहा अल्लाह मैंने नेकी ये तेरी रजा हासिल करने के लिए अपने अम्मा अब्बा से की है, फफरुज लना फुरजतन, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। मेरे भाइयों, बच्चों, अजीजों, दोस्तों, वो जो इस रमजान में भी जिनके दिल नरम है, सख्त हैं, जिनके दिल सख्त है, नरम नहीं हुए और अभी तक उनके वालिदैन नाराज हैं, अल्लाह का वास्ता है वालिदैन को राजी कर लो, अल्लाह का वास्ता है वालिदैन से सुलह कर लो, अल्लाह का वास्ता है वालिदैन को नाराज मत करो। देखो ये मुसीबत से निजात का बहुत बड़ा जरिया है कि हम अपने वालिदैन के साथ नेकी करें और उसका वास्ता अल्लाह को दें। या अल्लाह ये जो नेकी मैं कर रहा हूं, अरे कोई एक नेकी तो ऐसी हो ना, कोई एक वाकया तो ऐसा हो ना, कोई एक किस्सा तो ऐसा हो ना, कोई एक घड़ी तो ऐसी हो ना। अम्मा अब्बा के एहसानों का बदला नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए सोचिए, अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए और कोई एक नेकी ऐसी लेकर आइए और अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए और ये कहिए, अल्लाह जी फ़इन कुन्त तालमु अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, या अल्लाह ये नेकी जो मैंने अपने अम्मा अब्बा के साथ की है ये तुझे राजी करने के लिए की है, फफरुज लना फुरजा, तो या अल्लाह हमें इस लॉकडाउन से, इस मुसीबत से, इस वबा से, इस बीमारी से हमें निजात अता फरमा। तो कहते जब मैंने अल्लाह को ये कहा, नरा मिनहस समा फफरज अल्लाहु लहुम फुरजतन हत्ता यरौन मिनहस समा, तो पत्थर सिरक गया, वो पत्थर अपनी जगह से हिल गया कि हमने आसमान को देख लिया। आज अगर कोई ये ख्याल करता है नौजवान तो उसकी जिंदगी की तरक्की के आगे पत्थर लगा हुआ है, कोई ये ख्याल करता है कि उसके बिजनेस के आगे कोई रुकावट है, तो छोड़े इस सारी चीजों को, अपनी वालिदा की जियारत करें, उनसे गुजारिश करें, उनसे दुआएं करें। और वालिदैन तो और माएं तो हमेशा दुआएं करती रहती हैं, अल्लाह की कसम जिंदगियों से पत्थर हट जाएंगे, जिंदगी की गाड़ियां रवां दवां हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा अमल है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। और जो बंदा अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, जो बंदा अपने वालिदैन को नाराज करता है, ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में एक गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा, मैं तुम्हें खबरदार ना करूं कबीरा गुनाहों से? 3 कबीरा गुनाह हैं, उनसे मैं तुम्हें खबरदार ना करूं? तो कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बताइए। फरमाया नंबर 1 अल इशराकु बिल्लाह, पहला कबीरा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिरक करना। और दूसरा क्या है? व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। बिलाशुबा मैं नमाज पढ़ूं, बिलाशुबा मैं रोजे रखूं, बिलाशुबा मैं हज को जाऊं, मैं सदका खैरात करूं, अगर मैं अपने वालिदैन का नाफरमान हूं तो मैं कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हूं। मेरी सारी नेकियां एक तरफ है, अगर मैं अपने वालिदैन का नाफरमान हूं तो मैं कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह टेक लगाकर बैठे हुए थे और आप थोड़ा सा आगे हो गए और तीसरा कबीरा गुनाह क्या फरमाया? अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, वो झूठी बात और झूठी गवाही और झूठ बोलना, ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। लेकिन जो हमारा मौजू है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, और वालिदैन का हक क्या है? वालिदैन का हक यह है कि उफ वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं है, बल्कि उनके आगे बिछ जाना है और उनकी फरमाबरदारी में कोई कसर उठा नहीं छोड़नी है। और वो मशहूर वाकया जुनाबे जुरैज का मशहूर वाकया है कि नफली इबादत पर
والدین کی خدمت کو مقدم رکھنا چاہیے. بس وقت کافی ہو گیا ہے، میں اسی بات پر، انہی الفاظ پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اور خاص طور پر آج میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، میری والدہ ماجدہ شدید بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. میں خاص طور پر اور جن لوگوں کے والدین یا رشتہ دار یا دوست احباب یا کوئی عزیز دوست بیمار ہے، ان کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اور خاص طور پر میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے آپ سے اگین ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جن کی مائیں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، دوست احباب بیمار ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں میں دور کرنے کے لیے دعا فرمائیں. اور خاص طور پر ہمارے وہ کشمیری مسلمان بھائی، ہمارے وہ فلسطین کے مسلمان بھائی کہ جو رمضان کے عالم میں روزوں کی حالت میں جن کے اوپر ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے، اور ہمارے ہاں پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے جو بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مريضنا. اللهم اشف سقيمنا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، بچے بوڑھے عورتیں مرد، میرے مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اماں ابا کو ایمان والی، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھنا. یا اللہ زندگی کے سفر میں جن کے والدین بہن بھائی عزیز رشتہ دار چھوڑ کر تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ جی ان کی مغفرت فرما دیجیے. اور ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے. ہمارے استاد ہیں، استاد محترم پروفیسر حافظ سعید عمران صاحب، ان کے بھائی جان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی بھی دعائے صحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشد بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جن لوگوں نے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ مشکلات کو آسان کر دے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.